أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين قال الله تعالى في مقام آخر وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم رؤوف عطوف من يسمى بأحمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على عبدك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم دائما أبدا على عبدك ورسولك محمد خاتم النبيين مولا کائنات نے اپنی کتاب عزیز میں انبیاء علیہ السلام کے مبارک واقعات بھی بیان کیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عدل و انصاف، انسانیت، شرافت، عدالت کو بھی بیان کیا ہے۔ انس و محبت کے مسائل بھی بیان کیے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں ادائیگی حقوق کے مسائل کو بھی بیان کیا۔ باہمی ملاقات اور ایک دوسرے کے احترام اور انسانیت کے احترام کے مسائل کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہ کتاب حقیقت میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ تک تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت و آداب اور اللہ کے احکامات کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ قرآن اپنے معنی، ترجمے، مقصد، مطلب کے لحاظ سے اللہ کی صفت قدیمہ ہے اور اللہ کا یہ کلام ہے۔ رب کائنات نے مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں بولنے والے اقوام عالم اور ان کے انبیاء و رسل ان کی زبانوں میں احکامات ان پر اترتے رہے۔
اور وہ کتابیں اگرچہ نام کے لحاظ سے اور تھیں مگر معنی مطلب مفہوم کے لحاظ سے یہی قرآن تھا۔ یہ آخری کتاب بھی ہے اور کتاب اول بھی ہے۔ رب کائنات نے اس کتاب عزیز کی عظیم تاریخ کو بیان کیا، انہ لفی زبر الاولین۔ یہ کتاب قرآن مجید احکامات الہیہ کا مجموعہ، جامع تمام کتب الہیہ کے مضامین کے لیے جو ہے، یہ تو پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں معنی کے لحاظ سے موجود تھی۔ انہ لفی زبر الاولین، یہ پہلے انبیاء کی کتابوں میں بھی قرآن مجید تھا۔ اللہ کی توحید اور عبادات کے تمام اصولی مسائل جو قرآن میں ہیں پہلی کتابوں میں بھی موجود تھے، اگرچہ زبانیں اور تھیں، معنی یہی تھا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہ قرآن اپنی تاریخ عظیم کے لحاظ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں کتابوں میں موجود تھا۔ فرمایا یہ تو ابراہیم کی کتابوں میں بھی تھا اور یہ موسیٰ کی کتاب تورات میں بھی تھا۔ یہ اپنے معنی مضمون کے لحاظ سے کہیں اس سے بھی زیادہ قدیم ہے، آگے ہے۔ رب کائنات نے فرمایا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ اپنی تاریخ وجودی کے لحاظ سے لوح محفوظ میں تھا سب سے پہلے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لدینا کتاب ینطق بالحق، ہمارے ہاں کتاب ہے جو سچی باتیں بیان کرتی ہے۔ یہ پہلے اس سے کہیں اللہ کے علم قدیم میں تھا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، مختلف زبانوں میں، مختلف سینوں میں، مختلف زمانوں میں یہ اقوام عالم کے پاس پیغام اللہ کا پہنچتا رہا۔ آخری پیغمبر عربی زبان بولنے والا، عرب کی دھرتی میں پیدا ہونے والا، عرب معاشرے میں رہنے والا، تو رب کائنات نے قرآن کو آخر میں ابدی ہمیشہ رہنے والی زبان عربی میں اتارا ہے۔ اپنے عربی پیغمبر پر مولا کائنات نے واضح بتایا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم ہر زمانے میں اقوام عالم کی جانب پیغمبروں کو پیغام دیتے آئے ہیں ان کی اپنی قومی زبان میں۔
آقا کائنات آخر الزمان پیغمبر خاتم النبیین کی زبان عربی تھی، تو رب کائنات نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں اتارا، ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين۔ کائنات کے رب نے ارشاد فرمایا بے شک یہ قرآن عربی زبان میں اتارا ہوا رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے، جس کو لایا ہے روح الامین فرشتہ تیرے دل پر اس کو اتارا تاکہ آپ منذرین سے بن جائیں، اللہ کے بندوں کو ڈرانے والے بن جائیں اور اللہ کا پیغام پہنچانے والے بن جائیں، اللہ کی توحید کے مخالفوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بن جائیں۔ رب کائنات نے عربی زبان میں واضح کھلم کھلا عربی زبان میں اس قرآن کو اتارا ہے۔ یہ قرآن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی پر عربی زبان میں اتارا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اگرچہ یہ مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء اور مختلف کاموں پر مختلف زبانوں میں بھی اتارا گیا، یہ وہاں ان صحیفوں میں زبر میں کتابوں میں بھی قرآن مضمون معنی کے لحاظ سے موجود تھا۔ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ کائنات کے رب نے ارشاد فرمایا ہم نے اس کو عربی زبان میں ایک عظیم کائنات کی قوم کے لیے فیصل بنا کر بھیجا ہے۔ یہ قرآن حکماً عربیاً عربی زبان میں اللہ کا ایک فیصلہ اتارا گیا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی جانب سے یہ عظیم فیصلہ دنیا آخرت دونوں جہان کے اس میں فیصلے اتارے گئے ہیں، یہ حکم عربی ہے۔ اللہ پاک نے اقوام کی نجات، اقوام کی تباہی و بربادی اور ان کے اسباب حالات گزشتہ اور زمانہ حال اور آئندہ تمام اللہ نے وہ حالات بیان کیے ہیں جو اقوام کو لاحق ہونے والے ہیں۔ اقوام کی زندگی اور ان کی موت اور ان کے ازدواجی مسائل اور ان کے اقتصادی مسائل، یہ سارے احکامات عبادات اخلاقیات یہ بیان کر دیے اللہ نے کتاب میں۔ یہ ایسی کتاب مقدس اپنے آخری پیغمبر پر اللہ نے اتاری ہے۔ ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ کائنات کے رب نے فرمایا اے پیارے نبی ہم نے آپ کی زبان میں آسان آسان کر کے قرآن کو اتارا ہے۔ ہم نے قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر کے اتارا۔ آپ کی زبان عربی تھی، آپ کی قوم بھی عرب تھی،
اللہ نے پیارے پیغمبر کی قوم کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ ارشاد فرمایا پیغمبر کی قوم کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا، وہ قوم قریش جسے اللہ رب العزت نے موسم سرما و گرما کے سفروں سے معلوف و مانوس کر دیا تھا، اور وہ اپنے گزران و معاش کے لیے کبھی یمن کا سفر کرتے کبھی شام کا سفر کرتے۔ اس قوم کا گزران اور معاش اس قوم کا تجارت سے وابستہ تھا، وہ تاجر تھے، اللہ کی سرزمین میں گھومتے پھرتے تھے، سیر و سیاحت بھی کرتے تھے، اللہ سے معاش بھی مانگتے تھے۔ رب کائنات نے بتایا وہ قوم قریش ہے، پیغمبر کی زبان، پیغمبر کی قوم اور پیغمبر کی زبان، پیغمبر کی قوم کی زبان وہ عربی مبین تھی، اور اللہ نے حکم عربی اتارا ہے، فیصلہ اتارا عربی زبان میں، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ سارے فیصلے اللہ پاک نے بتائے ہیں انسانوں کو جن کی سخت ضرورت تھی، اور انسانی زندگی دونوں جہان میں کامیابی سے جن جن احکامات سے وابستہ تھی وہ سارے احکامات اللہ نے بتا دیے۔ مولا کائنات نے فرمایا لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، اس قرآن کے ساتھ تو اللہ سے ڈرنے والوں کو خوشخبری سناتا رہے، اللہ سے ڈرنے والے متقین ان کو آپ خوشخبری سناتے رہیں، اور وہ جنت کی خوشخبری دیتے رہیں، کامیابی کی خوشخبری انہیں دیتے رہیں، اور دنیا کی بھی کامیابی آخرت کی بھی کامیابی کا حال انہیں بتاتے رہیں۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، جھگڑالو قوم، خراب قوم، اور قوم میں سے افراد لد، جھگڑالو، دین کے منکر، قرآن کے مخالف، اللہ کی توحید کے مخالف قوم مشرک کو آپ اس قرآن سے ڈراتے رہیں۔ عربی زبان میں عرب قوم کو اللہ رب العزت نے ہدایات سب سے پہلے بھیجی، اور پیغمبر بھی اللہ رب العزت نے عربی بھیجا، اور اس پیغمبر نے پیغام اپنی قوم کو سنایا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے بہادر جنگجو سلا پوش پیغمبر، قوم کھڑے ہو جاؤ، انذر اللہ کا حکم سناتے جاؤ، قوم کو ڈراتے جاؤ، منکرین کو ڈراتے جاؤ، مشرکین کو ڈراتے جاؤ۔ انذر، اللہ نے اس کی مزید تفصیل بتائی، انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کا قرآن سنا سنا کے، بتا بتا کے، رتل القرآن ترتیلا، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے اچھی و بہترین آواز و نغمے میں سناتے جائیے اور انہیں ڈراتے جائیے۔ ربک فکبر، جو اللہ نے اپنی عزت، عظمت، کبریائی اور توحید کے مسائل اور ذات و صفات کے مسائل بیان کیے ہیں، اپنے رب کی عظمت بھی بیان کرتے جائیے۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو
قرآن سنانے کا حکم دیا، اپنا پیغام پیغمبر کے ذریعے پہنچانے کا حکم دیا۔ اے پیارا پیغمبر، میرا پیغام آپ پہنچاتے رہیں، آپ انہیں کہتے جائیے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب پیغمبر پر جو نازل کی ہے قرآن پاک، وہ کتاب بہت بڑی عظمت والی کتاب ہے، مبارک کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک، برکتیں بھری کتاب، جن کے الفاظ و معنی میں اور ان کے ساتھ عقیدہ و یقین اور عمل کرنے میں بہت بڑی برکتیں آسمان سے اترتی ہیں۔ کائنات کی برکات کا اصل محور مرکز یہ کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا برکتوں والی کتاب تیرے پر اتاری ہے ہم نے، لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، تاکہ کائنات کے لوگ اس کتاب کی آیتوں میں تدبر کریں، سوچیں، غور کریں، حقائق کو پہچانیں، مسائل کو پہچانیں، اپنی زندگی کے اس سے قوانین و ضوابط نکالیں، لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، اس کی آیتوں میں تدبر کریں، سوچتے رہیں۔ تو اللہ رب العزت سوچنے سے مسائل کتاب کے ان کے سامنے لاتا جائے گا۔ جب سوچے گا بندہ تو کتاب کے مسائل حاصل ہوں گے۔ اللہ فرماتے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اس کتاب مبارک سے نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے، جن کا عقل درست، دماغ درست ہو، بھیجا درست ہو، وہ لوگ اس کتاب سے مسائل نکالتے بھی جائیں گے، سمجھتے بھی جائیں گے، نصیحت بھی پکڑتے جائیں گے۔ رب کائنات نے اس کتاب کو کتاب نصیحت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ کائنات کے رب نے فرمایا یہ کتاب قرآن پاک ہم نے اس کو اتارا، یہ برکتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اس پر عقیدہ بنانا بھی برکت، اور اس کو پڑھنا بھی برکت، اس پر عمل کرنا بھی برکت۔ نماز بھی اسی کتاب کے ساتھ برکت والی بنے گی۔ اللہ فرماتے ہیں فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، نماز میں بھی قرآن جتنا آسان ہو سکے تم سے پڑھتے رہو، نوافل میں پڑھو، فرائض میں پڑھو، اور پڑھنا ہے اللہ کی کتاب کو دعاؤں میں، قیام میں، قعود میں۔ اور رب کائنات نے کتاب پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے پیارے پیغمبر رات کی نماز میں بھی اللہ کو اس طرح یاد کیجئے، اس کے نام کو یاد کیجئے قرآن پڑھ پڑھ کے، رتل القرآن ترتیلا، کہ اس طرح آپ کا لگاؤ قلب کا قرآن کی تلاوت سے، معنی و مطالب سے، عقیدہ و عمل اس طرح جم جائے۔ اللہ فرماتے ہیں تبتل الیہ تبتیلا، کہ ما سوی اللہ کے سارے خیالات تیرے ذہن سے، عقل سے، دماغ سے نکل جائیں، ایک اللہ کی عظمت تیرے دل میں ہو۔ ربک فکبر، اللہ فرماتے پیارا پیغمبر اپنے رب کی ہی عظمت بیان کرتا رہے،
سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اعلیٰ رب کے نام کی تسبیح و تقدیس بیان کرتا رہے۔ رب کائنات نے فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی و تسبیح بیان کرتا رہے۔ یہ مولا کائنات نے احکامات پیارے پیغمبر کی جانب بھیجے کہ اے پیارے نبی، اللہ کی کتاب پڑھتے اور سناتے جائیے، یہ برکتوں والی کتاب ہے جس میں کائنات کو تدبر کی دعوت دی گئی ہے، اور اس سے نصیحت کے مسائل و احکامات عقل والوں کے لیے آسان ہوتے جائیں گے۔ اور یہ عربی زبان میں، آپ کی قومی زبان میں اللہ پاک نے کتاب اتاری ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، سب سے پہلے آپ ام القریٰ والوں کو ڈراتے جائیے۔ ام القریٰ والے مکے والے، مکے پاک کو ام القریٰ، تمام شہروں کا اصل و بنیاد، چونکہ اس حجاز کے خطے میں یہ پہلا شہر اور بنیادی شہر تھا جس کو جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل پیغمبر نے بسایا، اور پھر اس کی اولاد بڑھتی گئی، اس علاقے میں پھیلتی گئی۔ اللہ نے فرمایا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، ام القریٰ والوں کو اور اس کے ارد گرد والوں کو آپ قرآن پڑھ کے سناتے جائیے، ڈراتے جائیے۔ یہ کائنات کے رب نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، احکامات اتارے۔ سب سے پہلی اترنے والی آیت جو آغاز نبوت، آغاز رسالت کا باعث بنی، وہ آیت مقدسہ اللہ رب العزت نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ اپنے رب کے نام سے کتاب کو پڑھتے جائیے جس نے پیدا کیا، ساری کائنات کو بنایا۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر کو دوبارہ کہا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھتے جاؤ، اور وہ رب تیرا الاکرم بہت بڑا مہربان ہے، الاکرم جو بہت بڑا مہربان ہے، الذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے، اور معلم اول کو اس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ پھر معلم اول نے اپنے تمام شاگردوں کو یہ بات پڑھائی بھی ہے، لکھوائی بھی ہے۔ اور رب کائنات نے تعلیم ادھوری نہیں دی، بلکہ اللہ نے پوری تعلیم دی ہے پیارے پیغمبر کو، علمک ما لم تکن تعلم۔ یہ پیارے نبی، اللہ نے آپ کو وہ باتیں تعلیم دی ہیں جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، اور ایسے احکامات آپ پر اتارے ہیں جن کا پتہ آپ کو پہلے نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو بے خبر پایا، آپ کو ہدایت عنایت کر دی، رہنمائی کر دی ہے، راستہ دکھا دیا ہے۔ آپ کو ان پڑھ پایا، پڑھا دیا ہدایت کا پیغام، ہدایت سے بھرا ہوا قرآن آپ کو پڑھا دیا۔
اور آپ کو لکھنا بھی سکھا دیا. علمہ شدید القویٰ. قرآن اللہ پاک نے فرمایا شدید القویٰ، فرشتے نے پیارے پیغمبر کو تعلیم دی، پڑھایا ہے. وہ شدید القویٰ فرشتہ اللہ فرماتے ہیں نزل بہ الروح الامین علی قلبک. روح امین فرشتہ جبریل آپ کے دل پر اس قرآن کو اتارا لتکون من المنذرین، تاکہ آپ منذرین سے بن جائیں، ڈرانے والوں سے بن جائیں. اللہ رب العزت نے یہ قرآن پیارے پیغمبر کو پڑھایا، سکھلایا، تعلیم دی. مولا کائنات نے یہ بات بتائی کہ آپ پہلے اس سے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ کو معلوم نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو کتاب کی تعلیم بھی دی، ایمان کی تعلیم بھی دی، ان کے حقائق بتائے. ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون. آپ اس کتاب کی تعلیم سے پہلے کوئی کتاب آپ نہیں پڑھا کرتے تھے، نہ تورات کو آپ جانتے تھے کیونکہ وہ عربی میں نہیں اور زبانوں میں تھی. آپ انجیل کو بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ دوسری زبان میں تھی. اس سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھنا نہیں جانتے تھے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کسی کتاب کو اس سے پہلے لکھا بھی نہیں کرتے تھے. کہ اب یہ مبتلون، جھوٹ بولنے والے، جھٹلانے والے شک کریں کہ یہ پہلے بھی کچھ پڑھتا تھا اور لکھتا تھا. پہلے نہ آپ پڑھتے تھے نہ آپ لکھتے تھے. اللہ نے پڑھنا سکھایا. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اے پیارے پیغمبر آپ پڑھیں، تیرا رب بہت بڑا مہربان ہے، اس کے نام سے پڑھیے اور اس کے نام سے لکھتے جائیں. اس نے لکھنے کی تعلیم بھی دی اور پڑھنے کی تعلیم بھی دی. ایک ہے پیغمبر کی زندگی کی تاریخ نبوت ملنے سے پہلے، اور ایک ہے تاریخ پیغمبر کی علم نبوت کے ملنے کے بعد. اب پیغمبر پہلے نہ لکھا کرتے نہ پڑھا کرتے، بعد میں اللہ نے لکھنا. جناب موسیٰ پیغمبر پر اللہ پاک نے جب انہیں نبوت عنایت کی اور وہی آپ پر اتاری، تو رب کائنات نے اس کی پوری تاریخ بیان کی ہے. اور رب کائنات نے جب اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ پر پہلی وحی اتاری، اس کی تاریخ بھی قرآن میں مکمل بیان کی ہے. البتہ قصہ گو، داستان ساز لوگوں نے اس کو اوجھل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن قرآن نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ کہاں اتارا گیا، کب اتارا گیا، کس جگہ میں اترا اور اترنا شروع ہوا. اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام پر جب وحی اتاری تو مولا کائنات فرماتے ہیں فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ
من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ جب موسیٰ علیہ السلام وادی کوثر پر پہنچے اور اس وادی کے دایاں جانب میں فی البقعۃ المبارکۃ برکت والی جگہ میں درخت کی جانب سے آواز آئی ان یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ، میں جو بول رہا ہوں میں اللہ ہوں رب العالمین، عالمین کا رب ہوں۔ اب دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتاری گئی، اس وادی کا کنارہ دایاں بیان کیا گیا، اور جس جگہ سے آواز آئی اس جگہ کو بقعہ مبارکہ کہا گیا ہے، اور وہ درخت کی ایک جانب سے آواز آ رہی تھی تو شجرہ کا لفظ بھی قرآن میں لگایا، لیکن عجیب قصہ گو داستان ساز لوگوں نے داستانیں بنائی۔ جب پیغمبر پر پہلی وحی اتاری گئی، نبوت رسالت کے تاج سے سرفراز کیا گیا، تو وہ اس پہلے مقام کو آنکھوں سے اوجھل کر دیا گیا، اور قرآن میں اس مقام کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا، حالانکہ وحی اللہ کی جانب سے جو آئی یہ وہی وحی ہے جو موسیٰ پر اتاری گئی، اور یہ قرآن اس وحی کا مصدق ہے۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتاری گئی اس علاقے کا نام، جگہ کا نام، وادی کا، اور ساتھ اس کی جانب اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیارے پیغمبر آپ اس وادی کی مغربی جانب میں نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ پر وحی کی، تو موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی اتاری گئی تو اس وادی کا کنارہ مغربی تھا، دایاں جانب میں بقعہ مبارکہ تھا، وہ جگہ مبارک تھی، اور درخت کی جانب سے آواز آئی، ایک ایک لفظ کو اللہ نے ضبط کیا، لیکن عجیب بات پیغمبر پر پہلی وحی اتری اقرا بسم ربک الذی خلق، مقدس وحی، آغاز نبوت، آغاز رسالت جہاں سے ہوا اس جگہ کا تذکرہ قرآن میں کوئی نہیں۔ یہ داستان سازوں نے دجل و فریب سے کام لیتے ہوئے حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک نے جناب موسیٰ علیہ السلام جس جانب میں تھے درخت سے آواز آ رہی تھی، درخت کا نام بتایا والتین والزیتون، وہ درخت تین اور زیتون کا تھا، انجیر اور زیتون کے درخت تھے۔ اللہ فرماتے وطور سینین، وہ حسین منظر دکھانے والے طور پہاڑ کی مجھے قسم ہے جہاں موسیٰ پر وحی اتاری گئی۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے والطور وکتاب مسطور، طور پہاڑ کی قسم اٹھائی ہے۔ اس طور پہاڑ کی وادی کے کونے، جگہیں، بقعہ مبارکہ بار بار بیان کیا، اور کبھی تو فرمایا انک بالوادی المقدس طویٰ، اے پیارے موسیٰ تو وادی مقدس طور میں آیا ہوا ہے، فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دے۔ جوتے اتارے موسیٰ علیہ السلام نے۔ اللہ نے اس وادی کا نام
وادی مقدس بھی بتایا، بقعہ مبارکہ بھی بتایا، پھر من الشجرہ میں شجرہ کی وضاحت بھی فرمائی کہ وہ درخت کون سا تھا، لیکن جہاں اقرا باسم ربک الذی اتاری گئی وہاں اس غار کا کوئی نام نہیں بتایا، کوئی جگہ نہیں بتائی، حیت کیفیت نہیں بتائی۔ یہ ہے ملا قدیم کا انحراف حقائق قرآن سے، حالانکہ قرآن نے اس اقرا کے نزول کا مقام طور کے مقام کے قریب بتا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے طور سینین کی بھی قسم ہے جہاں اقرا باسم ربک الذی خلق اتری، والبلد الامین، مجھے امانت والے شہر مکہ کے تقدس کی قسم ہے کہ اصل میں اقرا باسم ربک الذی خلق اس مقام شہر میں اتاری گئی پیغمبر پر جس کو بلد امین کہا اللہ نے۔ ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، لوگوں خیال کرو جہاں اللہ کی وحی اترنا شروع ہوئی میں اس شہر کے تقدس کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وانت حل بہذا البلد، یہ پیارے پیغمبر تو بھی اسی شہر میں ہے۔ اب اس شہر کی قسم اٹھائی، حقیقت میں آغاز وحی اس مقدس شہر مکہ سے جو اس زمانے میں تھا وہاں سے شروع ہوئی، ورنہ اس غار کا نام قرآن میں ذکر کیا جاتا جس میں ابتدائے رسالت ہوئی، آغاز وحی ہوئی ہے، نہیں۔ قرآن پاک میں پہاڑوں کا تذکرہ بھی ہوا اور غاروں کا تذکرہ بھی ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دو کا دوسرا غار میں تھا۔ اب وہ غار ثور جس میں پیغمبر ہجرت کے سفر میں رہے اور کافروں نے پیچھا کیا، انزل اللہ سکینتہ، اللہ نے سکون اتارا، اطمینان اتارا اپنے نبی پر، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اللہ نے ایسی فوجیں آسمانی بھیجی جن کے ساتھ تائید کی، ایسی فوجوں کو سوائے اللہ کے اور کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ ملائکہ کی فوجیں جناب رسول کریم کو گھیرے ہوئے تھی غار میں، اور قریش مکہ کے تعاقب کرنے والے افراد نے اس وجہ سے انہیں دیکھ نہیں لیا، دیکھ نہ سکے۔ اللہ فرماتے ہیں ایدہ بجنود لم تروہا، اب دیکھیں اس غار کا تذکرہ کیا جو سفر کی حالت میں وہاں آپ آرام فرما رہے تھے۔ قرآن غاروں کا تذکرہ کرتا ہے، مگر کتنا بڑا ظلم عقل دانش کہاں گئی کہ جہاں قرآن اتارا دیا ہو اور اس غار کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو۔ یہ ملا کی بنی ہوئی داستان، خواہ وہ بخاری کا ہو، ترمذ کا ہو اور مغرب کا ہو، مشرق کا ہو، داستان ساز ہو، لیکن اللہ پاک نے تو قرآن کے سب سے آغازی مقام کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا، والبلد الامین، یہ قرآن اترنا شروع ہوا ہے بلد امین، جو اس زمانے میں بلد امین تھا، شہر مکہ۔ اب اس مکہ کا مقدس مقام اللہ فرماتے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اس شہر میں تمام مقدس مقاموں سے زیادہ مقدس مقام، پہلا گھر اللہ کی دھرتی پر لوگوں کی عبادت کے لیے جو برکتوں سے بھرا ہوا ہے وہ یہ بیت ہے جسے کعبہ کہتے ہیں۔
اور جس بیت کی رب کی عبادت کا حکم قریش کو دیا گیا تھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، حکم تھا کہ اس بیت کے رب کی عبادت کرتے رہیں قریش خاندان والے بھی اور پیغمبر بھی اور کائنات کی ساری انسانیت۔ وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اس گھر کو ساری انسانیت کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے مرکزیت عنایت کر دی، ایک تمام انسانیت کی عبادتوں کا عظیم مرکز ہے یہ مثابۃ للناس، مرجعا للناس ومرکزا للناس، پوری انسانیت کی عبادت کا مرکز۔ حقیقت میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا آغاز نزول بیت سے کیا ہے اور اس کا تذکرہ مبارک کے لفظ سے رب کائنات نے کیا۔ پھر جیسا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی اتاری گئی تھی اس جگہ کو بقعہ مبارکہ فرمایا، جہاں سے محمد کریم پر وحی کا آغاز ہوا اس کو بھی مبارکن برکت بھرا گھر کہا گیا۔ وہ برکت بھرا گھر کعبۃ اللہ۔ اب یہ سٹوری بنائی گئی کہ کانا یتعبد فی اللیالی قبل النبوت، آپ نبوت کے ملنے سے پہلے عبادت کیا کرتے تھے۔ رب کائنات نے بھی اس کا نقشہ قرآن میں بتایا ہے کہ یہاں کے رہنے والے لوگ پہلے ہی سے اپنے مذہبی اور اپنے مسل کی عبادات کو ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتی ہیں ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، اس بیت کے قریب قوم قریش پہلے ہی سے تالیاں بجا کر، جھمر مار کر، سیٹیاں بجا کر اپنی عبادت صلات کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ رب کائنات نے فرمایا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، اس بندے کو بھی دیکھا ہے جب عبد نماز پڑھتا ہے تو اسے روکتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عبد بھی اس بیت کے سین میں نماز پڑھتے تھے۔ نبوت ملنے کے بعد بھی اسی جگہ میں صلاۃ ادا ہوتی تھی، پہلے بھی یہاں اپنی نمازوں کو ادا کرتے، اپنی عبادت کے طریقہ کار کو ادا کرتے تھے۔ اب وہ طریقہ کار عبادت کا اللہ فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، آپ نے دیکھا ہے اس نامراد کو جو دین کو جھٹلاتا ہے اور یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ زمانہ یتم میں بھی پیغمبر جب اللہ کی عبادت نمایاں طریقے سے کیا کرتے تو ظالم یتیم کو یتم کی حالت میں دھکے دیا کرتا تھا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر قرآن کی تاریخ میں نبوت ملنے سے پہلے بھی اپنی رسم عبادت جو ادا کرتے تھے دین ابراہیمی کے طور پر، وہ کعبہ کے صحن میں، وہ زمانہ یتم تھا۔ اور یہ زمانہ یتم حالت یتیمی بلوغت سے پہلے ہوتی ہے، بلوغت کے بعد وہ یتیم نہیں رہتا ہے، نہ وہ زنانی یتیم ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد، اور نہ جوان یتیم کہلاتا ہے۔ یتم باپ کے مر جانے سے عدم بلوغ کے زمانے تک اللہ فرماتے ہیں یدعو الیتیم، اس سے صاف تاریخ معلوم ہو گئی کہ پیغمبر پہلے بھی یہاں عبادت ادا کرتے، مگر پیغمبر کی ذاتی طور پر یا الہامی طور پر یا اللہ کی مدد کے طور پر
عبادت کا طریقہ ان کی عبادت سے کچھ نمایاں تھا. وہ تو سیٹیاں تالیاں بجایا کرتے تھے، مگر پیغمبر تالیاں اور سیٹیاں نہیں بجایا کرتا تھا. اللہ فرماتے ارأیت الذی یکذب بالدین، دیکھا اس ظالم کو جو دین کو جھٹلاتا ہے. یدعو الیتیم، وہ یتیم کو دھکے دیتا تھا اس بنا پر کہ وہ ان کے مراسم عبادت میں امتیازی سلوک برتتا اور علیحدہ ہوتا اور ان کے ساتھ نہیں گلتا ملتا تھا. حقیقت میں قرآن نے بات بیان کر دی کہ عبادت یہاں ہی کیا کرتے تھے تو وحی کا نزول یہاں سے ہوا ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ پیارے پیغمبر اپنے رب کے نام سے پڑھیں جس رب نے پیدا کیا. دوبارہ اس پیغمبر کو کہا گیا اقرأ وربک الاکرم، پڑھ تیرا رب بہت بڑا مہربان ہے. وہ رب بہت بڑا مہربان ہے. اکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے انسان کو. انسان کامل وہ ہوتا ہے جو قلم بھی چلا سکتا ہو، پڑھ بھی سکتا ہو. تو اللہ نے آپ کو انسان کامل بنایا، قلم بھی چلاتے، آپ پڑھتے بھی تھے. وہ نہ پڑھ سکنا نہ لکھ سکنا نبوت سے پہلے کی تاریخ ہے. ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون، وہ نبوت ملنے سے پہلے کی تاریخ بیان کی ہے. قرآن نے پیغمبر کی پہلی زندگی اور نبوت ملنے کے بعد کی زندگی کو علیحدہ کر کے بیان کر دیا، اور مقام نزول آغاز وحی کو رب کائنات نے بیان کیا. داستان سازوں نے ساری امت کو الجھاؤ میں ڈالا ہے اور مقام مبارک سے دور نکال کے وحی کے آغاز کی داستان گھڑی. حالانکہ مقام مبارک تو بیت اللہ شریف ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ مقام بھی مبارک ہے، جو یہاں کلام اتارا گیا ہے وہ کلام بھی مبارک ہے. ایک جگہ میں نہیں، رب کائنات نے کئی جگہوں پر اس کلام کو مبارک کلام کہا. وہ مبارک کلام مبارک بقا میں اتاری جاتی ہے. اگر موسیٰ پہ اتاری گئی تو بقائے مبارک وادی مقدس تھی. محمد پر جب اتاری گئی تو وہ جگہ مقدس بیت مقدس و مبارک تھا. یہ اللہ پاک نے بہت بڑے واضح الفاظ میں بتایا. اللہ فرماتے کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ برکتوں بھری کتاب ہم نے آپ پر اتاری ہے. لیدبروا، تاکہ کائنات کے لوگ اس میں تدبر کریں، سوچیں. کائنات کے لوگ اس میں تدبر کریں. ان کی زندگی گزارنے کے احکامات بھی ہیں، ان کی ترقی کے اسباب کا بیان بھی ہے اس میں، اور ترقی کے حصول کے اسباب کے اختیار کرنے کی اجازت بھی اس کتاب میں دی گئی ہے. اس کتاب میں فلکیات کو بھی بیان کیا، ارضیات کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور فلکی ارتقاءات اور عرضی ترقیات کے سارے اسباب بھی بیان فرمائے گئے. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، عالم سفلی کے تمام زندہ چیزوں کا سبب زندگی ہم نے پانی کو بنایا ہے. اور اس میں نباتات کی زندگی بھی ہے، شجرات کی بھی زندگی ہے، جبال کی بھی زندگی ہے، اراضی کی بھی زندگی ہے. اور جب یہ پانی نہ ہو زمین مردہ ہے. اللہ فرماتے سکناہ الی بلد میت، ہم ویران شہر کی جانب بادلوں کو چلاتے، وہاں جا کر پانی برساتے ہیں تاکہ وہ زمین زندہ ہو جائے، آباد ہو جائے. تو رب کائنات نے اسباب آبادی اور ان کے اسباب کے اختیار کرنے کی جانب انسان کو تدبر کی دعوت دی ہے، تدبر پر. اور یہ ساری کائنات پر
ہر زمانے میں جہاں وادی ارض کا اللہ پاک نے سلسلہ جاری کیا وہاں انسانوں کو ڈیم بنانے کے احکامات ذہن میں ڈال دیے۔ قوم سبا اپنے زمانے میں بہت بڑے ڈیم بنائے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے علاقے کی ان سے آبادی کیا کرتے تھے، اور وہ جناب سلیمان پیغمبر کا دور تھا، اور اس سے پہلے کے ادوار بھی انبیاء کے زمانوں کے ادوار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں بہت سی چیزیں ایسی ڈالی کہ زمین کو آباد کرے، اور آسمان کی جانب تو پہنچ سکتا کوئی نہیں، البتہ ارتقاءات فضا اور فلک کی جانب ارتقاءات کے اسباب اختیار کرنے کا اللہ پاک نے بتایا ہے، اور اس کائنات میں تدبر کا حکم دیا کہ کس طرح اڑا جا سکتا ہے۔ اڑنے والی مخلوقیں اللہ نے پہلے پیدا کر دی، اور پھر ان میں تدبر کا حکم دیا کہ اگر سانس پھونکنے سے ایک جسم اڑ سکتا ہے تو وہ سانس ہے کیا؟ ہوا ہے۔ تو پھر مردہ جسموں میں بھی ایسے عروق اور ایسی نالیاں اور ایسے گویا ہوا جمع کرنے نکالنے کے طریقے پر اگر اختیار کر دیے جائیں تو وہ مردہ جسم بھی اڑ پڑے۔ تو پوری سائنس کے مسائل کو جن سے ترقی آج دنیا کہتی ہے وہ حقیقت میں قرآن کے مسائل ہیں، اس لیے اللہ پاک نے یہ سارے مسائل قرآن میں بیان کیے۔ لیکن اللہ فرماتے والے یا تذکر اولو الالباب، اس سے فائدہ تو لیتے ہیں عقل والے، دانش والے، فہم والے۔ پاگل استنجوں کے مسائل میں پھنسے رہیں گے کہ استنجے کے کتنے قسم ہیں بھائی، اگر کوئی شے نہ ملے تو کپڑے کو تھوک سے بھی پاک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک زمانے کے لوگ اور ان زمانوں کی مستورات تھوک لگا کر اپنے کپڑوں کو ماواری کے خون سے پاک کیا کرتی تھی۔ ملا کا ذہن اتنے تک کھڑا ہو گیا، یہ اولو الالباب تو کوئی نہیں ہے، اور اس کا ذہن تفرقے میں، دو کو لڑانے میں، ٹولے بنانے میں لگا ہوا ہے۔ ارتقاءات اور سات ترقیات کے اسباب کی جانب جو قرآن میں بیان کیے، قرآن میں تدبر کی، انہوں نے اجازت بھی مسلوب کر لیے، کہا قرآن تم نہیں سمجھ سکتے ہو۔ قرآن سمجھنے کے لیے 19-20 علوم کی پہلے ضرورت ہے، پھر ان علوم کے ساتھ تفسیر اس کی جو حدیث سے ہوئی ہو وہ تفسیر معتبر ہوگی، ورنہ نہیں۔ پھر حدیث وہ جو سند کے ساتھ درست ہو۔ اب تو اندھیرے کا دور آیا، سند ہو نہ ہو حدیث ہے۔ سند میں غلیظ ترین قسم کے بد مذہب لوگ کھڑے ہوں تو بھی وہ حدیث ہے، اس کا کوئی امتیاز کرنا یہ تو حدیث کا انکار کرنا ہوگا۔ اگر حدیث کے اقرار میں قرآن کا انکار ہوتا رہے تو کوئی بات نہیں، تو پھر اللہ پاک کو ایسا مسلم تو چاہیے نہیں تھا کہ قرآن کا انکار کرتا رہے اقوال کی آڑ میں۔ یہ قتادہ کا قول ہے، یہ سدی کا قول ہے، سدی صغیر کا قول ہے، سدی کبیر کا قول ہے، یہ حضرت مقاتل کے قول ہیں، یہ فلاں حضرت کے قول ہیں۔ حضرت کے قولوں میں اللہ کے قرآن کی حقائق کو اڑا کے رکھ دیا۔ حقیقت میں قرآن کے حقائق سے امت کو دور کیا گیا۔ کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ پاک موسیٰ پر وحی اتاریں، وادی کی جانب غربی بتائی، وادی مقدس کہا، اس وادی دور کی قسمیں اٹھائیں، اور ساتھ اس کو بقعہ مبارکہ کہا، اور ساتھ اس کو شجرہ جو اس میں ذکر کیا اس کو والتین والزیتون میں بتایا کہ وہ زیتون کا درخت تھا۔
لیکن جہاں اللہ نے قرآن جیسی مقدس کتاب کے اترنے کا آغاز کیا، کہتے ہیں وہ جبل پہ غار دیوار میں ہوا کام، اس کا نام قرآن میں کہیں نہیں، حالانکہ قرآن کے الفاظ سے جس جگہ کے آپس میں ربط کا تعلق ہے قرآن وہیں سے اتارا گیا ہے۔ اللہ نے کتاب میں یہ بات بتائی، ھذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر ام القری ومن حولہا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب، ہم نے اس کتاب کو برکت بھری کتاب بنا کے اتارا ہے، یہ کتاب پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، ام القریٰ والوں کو بھی اس سے ڈراتے رہو، ارد گرد والے لوگوں کو بھی اس قرآن سے ڈراتے رہو، چونکہ عالمی پیغمبر کو عالمی نظام عنایت کیا گیا، بین الاقوامی پیغمبر کو بین الاقوامی ایک پیغام دیا گیا کہ اب پوری کائنات کی اقوام میں یہ پیغام چلے گا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، جہاں جہاں تک اس ام القریٰ مرکز کائنات کے ارد گرد بستیاں ہیں، شہر ہیں، اور سمندر کے کنارے اور وہ بحر منجمد کے آخری کنارے جہاں جہاں تک انسانیت کا بسیرا ممکن ہے، آپ وہاں وہاں تک کے نبی ہیں اور ڈراتے رہے ان لوگوں کو، آپ نہیں تو آپ کا پیغام ابدی ان کو ڈراتا رہے گا۔ تو رب کائنات نے اس کتاب میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ لفظ مبارک، جہاں یہ قرآن اتارا گیا وہ جگہ مبارک ہے، اور یہ جو اتارا گیا پیغام ہے یہ بھی مبارک ہے، برکتوں سے بھرا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا ذکر مبارک انزلناہ افانتم لہ منکرون، یہ تو مبارک ذکر و نصیحت جو ہم نے اس کو اتارا ہے، تم ان کے منکر ہو گئے ہو، تم اس کے منکر ہو گئے ہو، یعنی اس کا منکر تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو برکتوں بھرا کلام جو اللہ نے اتارا ہے، اور جس میں انسانیت کی زندگی، آخرت، موت، عالم برزخ اور دنیا آخرت کی کامیابی کے تمام ترین اسباب جو ہیں وہ سارے ترقی کے بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسی کتاب کا انکار کرتے ہو؟ ہاں، اولو الالباب تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو گدھا ہوتے ہیں، عقل سے فارغ ہوتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں، وہ کتاب کا انکار کرنے والے تو بندے ہی نہیں بتائے گے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، جو اس کتاب کا انکار کرنے والے ہیں وہ تو جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی کہیں بدتر ہے، وہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہوئے ہیں۔ یہ تو کتاب ایسی ہے، دل میں، دماغ میں، گھر میں، باہر میں، آپ بازار میں اس کتاب کو دیکھو، کہتی ہے کتاب وزنوا بالقسطاس المستقیم، بازار میں رہنے والے تمام انسانوں کو جو اس کتاب کی حکم عربی کے محتاط ہیں، ان کافروں کو بھی، مومنوں کو بھی، سکھوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی، سب کو حکم ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھے برابر ترازو سے تولا کرو، بے ایمانی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ یہ تو وہ کتاب ہے جو بازاروں کی بھی زینت ہے، بازاروں کے ترقی کے احکامات بھی اللہ نے اس میں بیان کر دیے۔ اللہ فرماتے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوہم او وزنوہم یخسرون، بازاروں کی بربادی ہے اور تباہی ہے ان تاجروں کی، اور جو تاجر جن بازاروں میں بیٹھ کر اللہ فرماتے ہیں جو کم تولتے ہیں، کم بھرتے ہیں، دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، لیتے ہیں تو پورا کر کے لیتے ہیں، یہ تو وہ ترقی کی عظیم کتاب ہے جو انسانیت کے بازاروں کا بھی حکم بیان کرتی ہے۔ اور یہ کتاب تو ہر جائے کتاب ہے، یہ نہیں کہ اس کو مسجد میں رکھو اور یہ جنازے کے ساتھ رکھ کر اس کا بھی جنازہ پڑھ دو، یہ کتاب آئی ہے، یا پادریوں کے پھونکے دینے کے لیے یہ کتاب آئی ہے، نہیں، یہ تو بازاروں پہ بھی حاکمیت، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دل پہ حاکمیت کو اتارتی ہے۔ حکم مانو اللہ کو، حکم مانو پیغمبر کو،
اللہ رب العزت فرماتے ولا یؤمنون، وہ ایماندار کوئی نہیں ہو سکتے دعوے کرنے سے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ آپ کو فیصل مانے اپنے تمام تر اختلافات زندگی میں۔ آپ کو زندگی ساری نہیں رہنے تھے، آپ پر جو نظام اتارا گیا، اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن حکماً عربیاً، یہ عربی زبان میں کائناتی فیصلہ اتار دیا گیا ہے۔ کائنات کے آئندہ تمام تر تنازعات کے فیصلے بھی اس کتاب سے ہوں گے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الکافرون، رب کہتے ہیں جو اللہ کے حکم سے فیصلے نہیں کریں گے وہ فیصلہ کرنے والے بھی کافر ہوں گے، وہ مومن کوئی نہیں ہوں گے۔ یہ تو وہ کتاب ہے جو انسانیت کے عدالتوں کی بھی زینت ہے، انسانیت کے بازاروں کی آبادی کا باعث ہے۔ اگر اس کتاب کی خلاف ورزی کی گئی تو وہ بازار بھی برباد ہیں۔ ویل للمطففین، اللہ فرماتے ہیں کام تولنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے کہیں بیٹھا ہو ہے وہ کافر۔ اللہ پاک نے قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے مغرب و مشرق کے تمام تر صدور و بادشاہوں اور قضات کو اور ججوں کو کافر قرار دے دیا کہ حقیقت میں پورے عالم کے لیے امن کا پیغام یہ کتاب ہے جو رب کائنات نے پیغام امن انسانیت کی جانب بھیجا ہے قرآن۔ وہ کہتے ہیں قرآن نماز میں پڑھتی ہے، قرآن پڑھا تو نماز نہیں ہوگی، قرآن پڑھا تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کہتا ہے اگر قرآن تمہاری تجارت میں نہیں آیا تمہاری تجارت برباد ہے، اگر تمہاری ججز کی جگہوں میں فیصلے کی جگہوں میں قرآن نہیں آیا تو وہ جگہ بھی برباد ہیں اور وہاں پہ بیٹھنے والے بھی برباد ہیں۔ تو پھر جس نماز کو قرآن سے خالی رکھا گیا ہو پھر وہ نماز ہوگی، وہ نماز بھی برباد ہے۔ بندوں کی باتیں کرو بیچ میں، قرآن کی بات آئی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تو حکمن عربیت اتارا ہے، تمہاری زندگی کے سارے فیصلے اس کتاب سے ہونے چاہیے۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ مولا تیری یاد کیسے ہو؟ تیری یاد کیسے کریں؟ اللہ فرماتے ہیں ھذا ذکر مبارک انزلناہ، میرا ذکر کرنا ہے تو میری کتاب نماز میں پڑھو۔ ھذا ذکر مبارک، یہ برکتوں بھرا ذکر ہے قرآن۔ جتنا بھی اللہ کی یاد میں نماز میں قرآن پڑھو گے وہ اللہ کی یاد ہوگی۔ رتل القرآن ترتیلا، ابتدا میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل، اے مزمل، وہ کائنات کے عظیم پیغام کے بوجھ بردار بہادر انسان، تم اب کھڑے ہو جاؤ رات کے اندھیروں میں۔ کتنی رات کھڑے ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں اللیل، ساری رات کھڑ سکتا ہے تو کھڑا ہو جا، آدھی رات کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہو جا، کچھ کم کر لے کچھ اسے بڑھا لے، تیری مرضی پہ موقوف ہے۔ مگر رتل القرآن، اس قیام میں قرآن کی تم نے تلاوت کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ وہ قیام نماز کا تھا۔ اللہ نے پیارے نبی کو بھی کہا نماز تیری تبھی نماز بنے گی رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام کے ساتھ قرآن کو اپنی نماز میں پڑھو۔ اور وہ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرماتے واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اپنے رب کا نام اس میں پڑھتے رہیے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیے، لیکن تلاوت کرنے اور رب کے نام کو یاد کرنے کی انداز یہ ہو کہ تیرے ذہن میں دماغ میں رگ و ریشہ میں اللہ کے سوا کسی اور کا خیال نہ ہو۔ اس طرح اللہ کی عبادت کر، یہ تو طریقہ اللہ نے نبی کو سکھلایا ہے۔ نماز میں تو قرآن ہونا چاہیے۔
قرآن ہی بکثرت نماز میں پڑھنا چاہیے، اس لیے قیام میں قرات فرض ہے۔ اگر کوئی نماز قرآن سے خالی نماز ہی کوئی نہیں، ہاں الا وہ آدمی جو بول نہیں سکتا، جو بول نہیں سکتا، زبان کوئی نہیں ہے، زبان کاٹی گئی ہے، دل میں پڑھ سکتا ہے قرآن پڑھے، سرے سے ان پڑھے، پھر قیام رکوع سجدہ یہ اس کی صلاۃ ہے۔ جیسے گونگا ہوتا ہے اور بہرا بھی ہوتا ہے، اندھا بھی ہوتا ہے، سرے سے ایک لکڑ کا لکڑ ہے تو پھر بھی اتنی عبادت اس پر، اگر دماغ اس کا صحیح ہے تو اتنی عبادت اس کو سکھلا دینی چاہیے اشارے بشارے سے، تو اتنی اس پر لازم ضرور ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنا ہر آدمی پر، پھر زبان کی نعمت جس کو ملی ہے تو اسے ترتیل قرآن ضرور کرنا۔ تو اللہ تو یہ چاہتا ہے تمہارے سارے معاملات میں یہ قرآن کی حکومت و حاکمیت ہو اور کسی چیز کی نہ ہو۔ ہمارا سلام قرآن کے خلاف، قرآن والا سلام معاشرے سے نکالا گیا، نماز سے نکال دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ اللہ نے فرمایا پیارے نبی جب تیرے پاس ایمان والے آئے، ہماری آیات کو جو مانتے ہیں، فقل سلام علیکم، تو نبی اپنی زبان سے اس طرح کہے جس طرح میں کہہ رہا ہوں ان کو کہنا، سلام علیکم۔ آج شرقن غربن شمالن جنوبن اربن ہندن کہیں بھی اللہ کے قرآن کا سلام معاشرے میں نہیں۔ کیوں بھائی؟ رسول کو تو یہ حکم تھا کہ اس طرح پہنچاؤ جس طرح آ رہا ہے، بلغ ما انزل الیک، جو بھی آپ کی جانب جس طرح آ رہا ہے اس طرح پہنچاؤ، اور آپ اعلان کر دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اللہ نے فرمایا لوگوں کو کہہ دے پیارے پیغمبر، میں تو قرآن کو اپنی جانب سے ذرا پر بھی تبدیل نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر اللہ نے کہا سلام علیکم کہے ایمان والوں کو، میں السلام علیکم نہیں کہہ سکتا، اس کے ساتھ الف لام کا اضافہ میں نہیں کر سکتا۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اللہ کی وحی کا تابعدار ہوں، جس طرح اللہ کا حکم آ رہا ہے میں اسی طرح پہنچا رہا ہوں۔ اب اللہ نے نبی کو کہا قل سلام علیکم۔ اللہ نے مکی زندگی میں رسول کو کافروں سے بھی اچھا سلوک رکھنے کا حکم دیا، کافروں۔ آج تو پھر ہم بڑے مسلمان ہوئے نا، فرقہ بندی کے بیماری میں ملوث، فرقہ بند ملاؤں اور پیروں کے مرید اور ان کی تقریریں سننے والے، مسلمان کو مسلمان کافر کہے، ایک پیغمبر کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، ہر ایک دوسرے کو کافر کہے۔ ہم نے کہا تم سارے اس طرح ہو جس طرح ایک دوسرے کو کہہ رہے ہو، ہماری دعویٰ ہے، نہ ہم سنی نہ ہم شیعہ، نہ ہم دیوبندی نہ بریلوی، نہ اہل الحدیث نہ پرویزی، نہ ہم عثمانی گروہ نہ جماعت المسلمین۔ اللہ ساری انسانیت کو دعوت دیتا ہے، اے انسانوں فاعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، سارے اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عقیدہ رکھو، عمل کرو۔ باقی اس کے علاوہ جو ملا کو پادری کوئی دے اس کو گھر میں رکھ اپنا، ہمیں ضرورت کوئی نہیں ہے۔ قرآن کو اللہ نے کہا ھدی للعالمین، مشرق مغرب شمال جنوب، جہاں تک بھی انسانیت کی آبادی و بسیرا ہے سارے عالمین کے لیے قرآن ہدایت۔ یہ ہدایت والا قرآن اللہ نے ہم کو دے دیا، کتاب دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں تدبر کرو، سوچو قرآن میں۔ سارے اب کافر سوچنے میں لگے، انہوں نے سیاسی ترقی کی، آج وہ ہر جگہ پہ مسلمان نام نہاد مسلمان کو مار رہا ہے۔ ہم یہاں تڑپ رہے ہیں کہ ادھر کوئی جل رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کسی پر بم پھینکے جا رہے ہیں۔ وہ ہے کیسے؟
وہ ہیں ایسے فرقہ بند، کوئی شافعی، کوئی حنفی، کوئی حنبلی اور کوئی مالکی، کوئی جعفری، سارے فرقہ بند مسلمان عالم میں پھیلے ہوئے، پاکستان میں حنفی، عربستان میں حنبلی، ایران میں جعفری، ہندوستان اور پاکستان میں رلے ملے ہوئے ہیں سارے فرقہ پر۔ اللہ کو فرقہ بندی منظور کوئی نہیں، وہ چاہتا ہے فرقہ بند نہ بنو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جن لوگوں نے فرقہ بندی کی، تفرقوا، ایک دوسرے سے جدا ہوئے، ٹولے ٹولے بن گئے۔ اللہ فرماتے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے میرا پیارا پیغمبر، جو لوگ پہلے ہی ٹولے ٹولے ہو گئے، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے صاف بتا دیا کہ فرقوں سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں۔ اب جب اللہ کا تعلق نہیں ہے تو پھر مار کیوں کھا رہے ہو؟ یا تو پکے مسلم بنو، فرقہ بندی کی ساری بیماری کو چھوڑو۔ وہ اس نے ماضی میں ابراہیم کی اولاد کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، کوئی یہودی بنے، کوئی عیسائی بنے، کوئی صحابی بنے، اور پھر اس سے آگے جب یہاں آئے 5 فرقے امت کے بنے، جعفری، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، پھر ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ ٹکڑے ٹکڑے علاقائی طور پر بنے، اور وہ تباہ ہوئے، برباد ہوئے۔ ایک مر رہا ہے، دوسرا خوشی منا رہا ہے، ایک جل رہا ہے، دوسرا خوشی منا رہا ہے۔ پھر اس طرح کے مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، ابراہیم کی تابع داری کرو اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اور نبی کریم آخر الزمان پیغمبر نے بھی کہا امرت ان اکون اول المسلمین، مجھے بھی حکم ملا ہے کہ میں پہلا مسلمان بنوں۔ کوئی ساتھ لقب نہیں قریشی، ہاشمی، یہ ملاؤں نے دیا۔ رسول کو جو حکم ملا ہے تو کہہ دے مجھے حکم ملا ہے، میں پہلا مسلمان ہوں امت سے، پہلا مسلمان۔ ابراہیم اور اسماعیل نے جب کعبے کی تعمیر کی تو کہتے ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ ہم دونوں کو، باپ بیٹے کو مسلمان بنائے رکھ۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اللہ ہماری اولاد میں سے مسلمان بنائے رکھ۔ جناب یوسف پیغمبر کا آخری ٹائم آیا تو کہتے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے مسلمان بنا کر مار اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ باقی فرقہ بندی نہیں چاہیے کہ میں عیسائی ہوں، یعقوبی ہوں، میں کون ہوں، کیا ہوں، نہیں، مجھے مسلمان بنا کے رکھ اور مسلمان بنا کے مار۔ حقیقت میں تفرقہ بندی سے توبہ کر کے نہ شیعہ نہ سنی، نہ یہ نہ وہ، کسی دنیا کے فرقے سے لا تعلق ہو کر اللہ کے نام پہ مسلمان ہو کر کتاب اللہ کو اپنی کتاب سمجھتے ہوئے، محمد الرسول اللہ کو آخری رہنما سمجھتے ہوئے اللہ کے دین پر عمل کر لینا، یہ ہے حقیقت میں مسلمان ہونا۔ اللہ ہم سب کو یہ مسلمان ہونا نصیب فرما دے اور فرقہ بندیوں سے ہم کو بچائے، ہمارے ملک کو بچائے، اور تمام مسلم ممالک کو اللہ اس فرقہ بندی کی شرارت سے محفوظ رکھے۔ جب کافر نے دیکھا کہ مسلم بٹ چکا ہے، اب مغرب کا کمینہ مشرق کے مسلمانوں کا سردار بن گیا کہ جی دہشت گردی کو میں مٹاتا ہوں، تو سب سے پہلا خود دہشت گرد ہے۔ کائنات کے فرعون تجھ سے پیچھے رہ گئے ظلم میں، کائنات کے نمرود پیچھے رہ گئے تجھ سے ظلم میں، تو کائنات کی وہ گندی تصویر ہے جسے جوتے مارو تو جوتے کی توہین ہے، جس پر پیشاب کرو مسلم تو پیشاب مسلم کی توہین ہے۔ تو ایسا زمانے کی گندی تصویر ہے، نہ بچوں کو چھوڑے نہ زنانیوں، شیر خوار بچہ مرا، دوسرے دن کمینے کا بیان آیا کافر کائنات کا، کہتا ہے دہشت گرد بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بہرحال ہے تو دہشت گرد نا۔ یعنی فلسطینی عوام کا شیر خوار بچہ مر گیا تو کہتا ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہے تو پھر بھی دہشت گرد نا۔ اندازہ کریں شیر خوار بچوں کو دہشت گردی کے فیصلے سے نوازنے والا
اللہ سے ہر وقت مل کر قلب میں دعا کرتے رہے، اللہ ہم اپنی کوتاہیوں سے معافی مانگتے ہیں تجھ سے، ہم مسلمان ہیں، ہم کسی فرقے میں نہیں ہیں، اللہ اس کامین کائنات کو اور اس کی تمام تر گندی غلیظ تدابیر کو، سوچوں کو اللہ ملیا میٹ کر دے، ہم کو اس کی شرارت سے بچا اور پورے عالم کو بچا، اور اسی کے اشارے سے مسلم جل رہا ہے، اور اسی کے اشارے سے مسلم تباہی و بربادی کی گھاٹ اتر رہا ہے، اس کی کشتی بھر رہی ہے۔ یہ دنیا کی بہت بڑی بدنما تصویر ہے۔ آپ سنتے رہے ہوں گے کہ دنیا میں کوئی دجال آئے گا، وہ دجال آ گیا، اور دجل و فریب سے مسلم امہ کے بچوں تک، زنانیوں تک کو تباہی کی گھاٹ اتار رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی شر سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔